إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. انشاءاللہ تعالی آج ایک مختصر سی صورت، ایک چھوٹی سی صورت قرآن مجید کی سورہ نصر، اس کا درس انشاءاللہ تعالی آج ہم لیں گے اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ تعالی ان نکات کو ہم دیکھیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن مجید کی، یہ 110 نمبر کی صورت ہے، چیپٹر نمبر 110۔ یہ مدنی صورت ہے، مطلب یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور یہ آخری دور کی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ ایک مکمل صورت جو ہے نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے خاص پیغام تھا۔ سورہ نصر کے تعلق سے جیسے اسے اذا جاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے تعلق سے 2-4 روایتیں جو بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں پیغام تھا جس سے بہت سارے جو ہے صحابہ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ فتح مکہ کے لیے علامت تھی، اور اس صورت کے نازل ہونے کا جو یہاں پیغام دیا گیا تھا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، یعنی آپ کو فتح حاصل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ جو ہے تسبیح و تمہید جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑھا دے، اللہ کو زیادہ یاد کرے، زیادہ ذکر کرے۔ اور سورہ جو نصر ہے، اس کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جو عربی قبائل تھے، یعنی جو مکہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے قبیلے اور دوسرے جو لوگ وہاں پر رہتے تھے، ان کے نزدیک یہ گمان تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی حق ہے تو ایک نہ ایک دن یہ مکہ کو واپس سے فتح کر لیں گے۔ یعنی جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نبی حق ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں، جو آس پاس کے قبائل تھے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مکہ فتح کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ نبی حق ہوں گے اور تب ہم لوگ ایمان لا لیں گے، یہ اس انتظار میں تھے۔ اور ویسے ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو آس پاس کے جتنے قبائل تھے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی حمد و ثنا اور بخشش طلب کر، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ آتا ہے۔ دوسرا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بدری صحابہ جو بڑے بدر میں شامل تھے، جو صحابہ ہجرت جو کیے تھے، بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ کے درمیان جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور انہوں نے سب سے سوال کیا کہ سورہ نصر یعنی اذا جاء کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کی فتح جب حاصل ہو جائے تب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا اس میں ذکر آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ فتح مکہ سے متعلق ہے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ابن عباس علم کے معاملے میں کافی آگے ہیں اور کافی اس پر ان کا جو ہے کہیں گے، ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ اس بات پر بڑے فکر مند رہتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی کی تھی۔ تو ان کو جو ہے
تفسیر قرآن بھی کہا جاتا ہے صحابہ کے اندر، مفسر قرآن حضرت ابن عباس کو۔ تو حضرت ابن عباس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا بھی کیا یہی خیال ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ اب آپ کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کی جو ذمہ داری تھی، جو نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، اب اس کا جو ہے مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں اور کثرت سے اس کا ذکر کریں، تسبیح و تمہید کریں اور استغفار کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو اس میں دو روایتیں یہاں پر آ گئی، لیکن سبھی کا معنی ایک ہی ہے۔ جس طرح دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے 8 رکعتیں نماز پڑھی تھی، جو کہ ایک مسلمانوں کا جو لیڈر، جو غازی ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے، وہ یہ 8 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی جب مدین فتح کیا تھا تو آپ نے وہاں پر شہر میں داخل ہونے کے بعد 8 رکعت نفل نماز یہ پڑھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر جو ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں اور یہ تفسیر میں یہاں پر اس کے تعلق سے ذکر آتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ چونکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کوئی نعمت سے نوازے، کچھ بھی فتح دے، کامیابی دے، سکسس دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو زیادہ یاد کریں۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں شکر گزاری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت یا کوئی فتح آپ کو کوئی سکسس دے دے تو اللہ کو یاد کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ ایسا نہیں ہونا ہے کہ آپ کو جب کوئی خوشی پہنچ جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا سن لی، نکاح نہیں ہو رہا تھا، نکاح ہو گیا۔ کوئی امتحان کی تیاری کر رہے تھے بہت دن سے اور کامیابی مل گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اس خوشی کو مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں شادیوں میں، کامیابی ہونے کے بعد پارٹیز مناتے ہیں جس میں غیر اسلامی حرکتیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب جس نے کامیابی دی ہے، جو کامیابی کا منبع ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہے، آپ اس کو بھول کر شیطان کی پیروکاری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے نوازے، کوئی کامیابی دے، کوئی کامرانی دے، تو آپ اس کا اور شکر ادا کریں۔ شکر میں یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، دل سے بھی شکر ادا کیا جائے، اور عمل سے بھی، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوتا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، یا پھر دیتا ہے تو صرف دنیا کی حد تک وہ محدود ہو جاتی ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ درس، یہ پیغام ہے ہمیں جو ہے سورہ نصر سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کو کوئی کامیابی دے، تفسیر جو تھی میں نے آپ کو بتا دی، اب درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی دے تو ہم اللہ کا شکر کریں، سجدہ کریں، اس کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں اضافہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔